براہ راست لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں پر شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کیونکہ قابل احترام جناب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ہمیں نام لکھ کر وزیر داخلہ کو اور وزارت داخلہ کو یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ ہر صورت میں سری نگر ہائی وے، شاہراہ کشمیر اور روڈ لوگوں کی امن اور سلامتی جو ہے اس کو اشور کیا جائے. سو ہم نے کل ان کو جلسے کی اجازت دی تھی. آج یہ اپنے شوق اور اپنی مرضی سے غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں اور ہم ان کو شوکاز نوٹس دے رہے ہیں. اگر انہوں نے جگہ خالی نہ کی یقیناً وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اور ہم ان پر ایف آئی آر بھی درج کرائیں گے. سیکنڈلی، کل فضل الرحمان صاحب کو میں نے دیکھا کہ میں پھونکوں سے یہ عمران خان کو، تو میں نے بڑی مشکل سے ابھی میڈیا والوں سے شعر مانگا ہے ادھار. ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا. فضل الرحمان صاحب آپ کے اعزاز میں، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ، عمران خان پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ گینگ آف 3 اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آج عوام کا ایک سمندر ہوگا. یہ گینگ آف 3 جو ہے، انہوں نے کرنل قذافی کا مال نہیں چھوڑا. عمران خان مجھے بھیجا کرتے تھے جب یہ پچ سے باہر کھیلنے جاتے تھے. انہوں نے صدام کا مال نہیں چھوڑا. انہوں نے بن لادن کا مال نہیں چھوڑا، کیونکہ مال ان کا مائی باپ ہے، اور مال سے لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں. اور جب ضرورت پڑتی ہے یہ بھگوڑے بھاگتے ہیں. مجھے اچھا یاد ہے کہ کنگ عبداللہ نے، خادمین حرمین شریفین نے فوج پر بہت زور دیا اور یہ سعودی عرب بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. بعد میں ان کو بڑا افسوس تھا کہ ایک غلط آدمی کو ہم نے پناہ دی. اب یہ بیماری کے مینج کر کے بیماریوں کو، یہ بھاگنے والے لوگ، بھاگ تو شہباز شریف بھی رہا تھا، ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا، ورنہ یہ بھی وہیں ہوتا. اور وہیں سے جو کچھ انہوں نے عظیم افواج پاکستان کے بارے میں لندن سے بیٹھ کے کہا، یہ ڈوب مرے، چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرے. اور جو ووٹ کو عزت دے، یہ عزت دے رہے ہیں. اور واجبی سی ریلی ہے ان کی لاہور سے جو آ رہی ہے. 28 تاریخ کو ہم نے نون لیگ کو بھی اجازت دی ہے. 3 یا 4 کو اعتماد کا ووٹ ہوگا، اگر 28 کو ریزولوشن پیش ہو گیا تو. لیکن میں ان کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، یہ بات جملہ میں پہلے بول چکا ہوں، میں کبھی دہراتا نہیں، لیکن عمران خان مجھے کہتا ہے کہ جملہ دہرایا کرو. وہ آخری بال تک ان سے کھیلے گا اور آخری اوور کھیلے گا، اور تم بھول جاؤ گے. اقتدار کے بھوکوں کا یہ ہفتے کا جو پروگرام ہے 4 تاریخ تک، وہ یاد رکھیں کہ ان کی نااہلی اور نالائکیوں سے عمران خان مقبول ہو گیا ہے. ورنہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. ابھی میں 2 بجے 3 بجے کی بجائے 2 بجے کہہ دیا کہ لال حویلی سے جلسے کی ریلی کے ساتھ آؤں گا تھوڑی دور تک، کیونکہ میں نے دوسرے انتظام کرنے ہیں. 7 دن کے لیے تمام قوم کو بتانا چاہتا ہوں. 920660 9218594 9206660 9218594 ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول وزارت داخلہ کا 24 گھنٹے کھلا ہے، اور میں یہاں موجود ہوں. سارا اسلام آباد کھلا ہے، افواہوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام اسلام آباد کو. لیکن عمران خان جلدی کی بات کہہ رہا ہے، درست کہہ رہا ہے. ابھی لوگ سائیوال سے چل رہے ہیں، ملتان سے چل رہے ہیں، پھر تو یہ دیر ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان 5 ساڑھے 5 بجے اپنا خطاب کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے مسلسل اور کئی بار یہ کہا کہ آپ اس کو لیٹ کریں، لیکن وہ اپنے
فیصلے پر قائم رہے اور وہ جلدی تقریر کرنا چاہتے ہیں ڈے ٹائم میں، اس لیے لوگ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں. کسی جگہ کوئی رکاوٹ ہو، کسی جگہ کوئی رکاوٹ ہو، ہمارے پاس 6,000 رینجرز ایف سی اور 9-10 ہزار ہماری فورسز امن و امان کے لیے موجود ہیں، اور میں JUI سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ کشمیر ہائی وے پہ، خاص طور پر چیف جسٹس صاحب نے سری نگر ہائی وے، جس کو کشمیر ہائی وے پہلے کہتے تھے، اس کا حکم دیا ہے ان آرڈر میں کہ اس کو کھلا رکھا جائے. اور اگر اس پر آپ آتے ہیں اور کوئی تصادم کرتے ہیں تو پھر قانون جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ہدایت کی ہے اس پر عمل کرے گا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے. میں پھر یہ کہتا ہوں، آپ کا احترام سر آنکھوں پہ، یہ آپ کا حق ہے، آپ ریلی کریں، یہ آپ کا حق ہے. آپ جو آپ کو جگہ دی گئی ہے، جو وقت آپ کو دیا گیا ہے، وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ نے کو پھڈا ڈالنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس کی ہدایت کے مطابق اسلام آباد کی انتظامیہ ایکشن لے گی، اور ان کو فری ہینڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کلی عمل کرایا جائے. اور تھرڈلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں، ان کا جمہوریت کا معیار اتنا گر چکا ہے گینگ آف 3 کا کہ قاتلوں کو بھی دبئی سے بلا رہے ہیں، اور سارا میڈیا کہہ رہا ہے بھائی ایک صحافی کو قتل کیا، بھاگے ہو اس کو. میں نے DGFIA کو کہا کہ صبح کی فلائٹ پر وہ آ رہا ہے 29 کی صبح، شاید وہ ڈرامہ کر رہا ہو، اترے کراچی اور کہہ رہے ہیں پروٹیکشن بیل ہوئی ہے. میں تمام دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ غیر ملک میں بیٹھ کے آدمی بیل لے؟ میں نے تو ساری سیاست میں یہی سنا ہے، جیلیں ہم نے دیکھی ہیں، بے گناہ 7-7 سال قید کاٹی ہے جی. کورٹ مارشل ہوئے ہیں یا خان کے، کوڑوں سے بچے، اللہ نہیں بچایا آخری رات کو. میں نے تو نہیں یہ سنا کہ بندہ دبئی میں بیٹھا ہو اور اس کی 10 دن کی پروٹیکشن کی بیل ہو. ان سارے کے سارے ملزموں کو ECL میں ڈالا ہے اور ان کو گرفتار کریں گے جب وہ لینڈ کریں گے. اور جہاں تک کہ آج تاریخی ایک جلسہ ہو رہا ہے، میں JUI سے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سری نگر ہائی وے کو کھلا رکھا جائے. جو علاقہ آپ کا ہے وہ رہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. یہ ٹائم، یہ جگہ 28 تاریخ کو نون لیگ نے لی ہے، بڑے شوق سے وہ نون لیگ جلسہ کرے. اور اگر آپ کا مقصد کوئی انتشار، خلفشار یا ہنگامہ رائی کرنا ہے یا لوگوں کے راستہ روکنا ہے عمران خان کے جلوسوں کا، ایسا نہیں ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں، اور آج تمام ڈیوٹیوں کو میں خود اپنے کنٹرول روم سے چیک کر رہا ہوں کہ تمام ہمارے قابل احترام آفیسر جنہوں نے OIC میں بھی زبردست ڈیوٹی دی، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے، اندازہ کرو بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں، بلاول استعفیٰ مانگ رہا ہے عمران خان سے. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں بس کل اس نے آخری تقریر کرنی ہے. اور فضل الرحمان صاحب، اللہ سے خیر کی مدد مانگو. یہ سارا گینگ آف 3 جو ہے، جو نتیجہ بھی نکلے، میرے پاس اندر کی خبر ہے تمہیں کچھ نہیں ملنے جا رہا، اور عمران خان چھا جائے گا. عمران خان آئے گا جس دن ووٹ ہوں گے، وہ اسمبلی سے جیتے یا عوام میں جیتے، عوام میں وہ زندہ ہو گیا، عوام وہ آئے گا اور چھا جائے گا، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے. اور اسلامی مدرسوں کو اپنے اقتدار کے مفاد میں مت جھونکو. یہ مدرسے اسلام کے مینار ہیں جہاں کالا کالا رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور باقی بگوڑوں کی پارٹی تو آپ کو پتہ ہے، جن کی پاکستان میں نہ اولادیں ہیں
نیشنلٹیاں لندن کی ہیں، جن کے اکاؤنٹ ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، اس قوم کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سیاسی کفن فروش جو ہے، یہ سیاسی کفن فروش اس کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ اپنے سیاسی انجام کو پہنچیں گے۔ کتنا ٹائم لگے یہ نہیں میں کہنے چاہتا، یہ میری ریکارڈنگ رکھ لیں کہ میرے پاس خبر ہے، وہ نہیں ہونے جا رہا جو تم سوچے بیٹھے ہو۔ یہ تمہاری ایچکن شہباز شریف صاحب نیکر بن جائے گی، اور آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار آپ کی جھولی میں آئے گا، نہیں آئے گا۔ عمران خان جس کا نام ہے، آج اس کی تقریر ہو لے، اس کے بعد میں روزانہ انشاءاللہ 4 تاریخ تک آپ کو کنٹرول روم سے نیچے آ کے آپ سے پریس ٹاک کروں گا 4 تاریخ تک۔ ویسے تو روز ہی آپ سے محبت نامہ ہو جاتا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو 5 منٹ میرے ہو گئے۔ ظاہر ہے ان کا، نواز شریف کا آپ کو دیکھو، وہ مینج کرتے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں۔ مافیاز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ شوگر مل والے، یہ گھی ملوں والے، یہ آپٹما والے، یہ مال لگاتے ہیں، یہ مال لگاتے ہیں، فضا بنا دیتے ہیں کہ جناب وہ مرنے لگا ہے، اس کے پتہ نہیں پلیٹس کتنے کم ہو گئے ہیں، اور بعد اس کے رنگ پلیٹ بھی کسی نے نہیں دیکھے کہ رنگ پسٹن بھی اس کے کچرا پھنسا ہوا ہے کہ نہیں پھنسا ہوا۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ سادہ اور سیدھی سی بات ہے، کسی کو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد تو آپ نے کرانا ہے نا۔ دیکھیں میرا کام ہے، دیکھیں کوئی واقعہ، میری جان میرے بھائی، میرا کام ہے قوم کو باخبر رکھوں۔ میں ایسا وزیر داخلہ نہیں ہوں کہ کل کوئی بات ہو جائے OIC کی۔ میں نے ایک بہت بڑی خبر رکھی ہوئی ہے کہ ملک دشمن اس OIC کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ OIC میں ملک دشمن ایک بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہے تھے، جو ہماری عظیم افواج نے، ہماری ایجنسیوں نے، پولیس نے، سب نے مل کر اس کو بہتر بنایا اور ٹھیک کیا۔ دیکھیں الیکشن، 4 باتیں میری، کبھی عمران خان نے میری نہ نہیں کی میری بات کی، کیونکہ میں غریب کی آواز ہوں اس کابینہ میں۔ میں ہمیشہ جب ریٹ دیتا تھا چینی کے، آٹے کے، دالوں کے، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ابھی تک وہی شیخ ہے، پرانا ہی شیخ ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں عمران خان کے ہاتھوں ایسا انقلاب آئے کہ یہ چور اور لٹیرے جو ہیں، یہ ضمیر فروش بلیک میلر جو ہیں، جو وقت آنے پہ اپنی بولی لگا لیتے ہیں، پیسے بھی وصول کر لیتے ہیں، جمہوریت کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ملک کو بھی پیچھے پھینک دیتے ہیں، ایسے ضمیر فروش بلیک میلروں کا خاتمہ ہو اور مسائل زدہ لوگوں کی آواز اسمبلی میں اٹھے، مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں آئیں، یہ میری خواہش ہے۔ باقی میں نے 4 باتیں ان سے کہی تھی کہ سندھ کے حالات خراب ہیں، وہاں گورنر آج لگایا جائے، انہوں نے میری بات مسترد کی۔ میں ایمرجنسی لگانے کا حامی تھا، عمران خان نے میری بات مسترد کی، اور میں ارلی الیکشن کا اس سے پہلے حامی تھا۔ یہ نہیں کہ اب حالات بنے ہیں، یہ تو اللہ نے کمال کیا کہ ان کی بے وقوفیوں سے عمران خان کے، جب میں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ بجٹ پاس کرا کے، ایک زبردست بجٹ پاس کرا کے ہمیں عوام میں جانا چاہیے، اور عوام اگر واقعی چاہتی ہے کہ یہاں انقلاب آئے، یہاں غریب کی بات سنی جائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دور میں مہنگائی تھی، ہمارے دور میں غریب کو وہ سہولت نہیں ملی جو ملنی چاہیے، اس لیے کہ ان چوروں نے اتنا خزانے کو لوٹا کہ عمران خان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک اچھا بجٹ دے کے، گو یہ PTI والے میری بات کو، میں تو صرف ایک نالا لئی میرا مسئلہ رہ گیا، میں تو شاید ریٹائرمنٹ لے لوں۔ پچھلا الیکشن بھی میں نے اس لیے لڑا کہ نواز شریف نے کہا کہ اگلی اسمبلی میں یہ نہیں ہوگا، میں ہوں گا۔ میں نے کہا نواز شریف آپ نہیں ہوں گے، میں ہوں گا۔ میرا ایک ہی ایشو رہ گیا، یونیورسٹیوں کا، ہماری تعلیم فرسٹ کلاس ہے، ہیلتھ ہماری زبردست ہاسپٹل ہو گئے ہیں، نئے ہو گئے ہیں، یونیورسٹیاں ہماری 4 نئی ہو گئی ہیں، ایک نالا لئی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ میرا ذاتی سیاست تھا۔ میں، آپ کو پتہ ہے ساری عمر میں آپ سے بڑا بھی ہوں، عمر میں میرے آپ کے 2 پیس نکلتے ہیں میرے میں سے، میں کبھی صوبے کی سیاست نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر نواز شریف واپس آیا تو فوج پر حملہ کرے گا، عدلیہ پر حملہ کرے گا، تو جو آپ نواز
جو انہوں نے بات کہی جو میں کہہ سکتا ہوں، دیکھیں عمران خان ہے، میں وہ بات کہتا ہوں جو پارلیمانی دائرہ کار میں ہو۔ عمران خان کی کسی جو بات ہے میں اس پر ایک لائن کا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنی، کسی آرمی چیف سے نواز شریف کی نہیں بنی، حالانکہ یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ اور بلاول صاحب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ گل حمید تو نواز شریف کے ٹکٹ دیا کرتا، میں نے گل حمید سے الیکشن کا ٹکٹ لیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، میں قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اور بلاول صاحب ذرا پوچھے کون مال کھاتا تھا؟ میں جاتا تھا کرنل قذافی کے پاس، کون مال کھاتا تھا صدام کا؟ آپ کی حکومت بلاول صاحب الٹنے کے لیے اسامہ بن لادن سے کس نے مال لیا تھا؟ اگر تاریخ میں باتیں ہوئی تو بہت دور جائیں گی، اور میں بلاول سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی فیملی تک نہ جائے، یہ میری اس کو آخری وارننگ ہے۔ عوام فیصلہ کرے، فیصلہ جو ہے عوام ایسے لوگوں کو لائے جو بکنے اور بکنے والے نہ ہوں، اصلی اور نسلی ہوں، بلیک میلر نہ ہوں۔ جہاں کھڑے ہوں، ہم نے عمران خان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا ہے، اب اس وقت ہم اپنے مطالبوں کی بات کریں کہ نالا لئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں صرف 5 منٹ۔ کون؟ کاف لیگ مجھ سے ویسے ہی ناراض ہو جاتی ہے، میرے ان کے بڑوں سے تعلقات تھے، میں اس تعلقات کے احترام میں رہتا ہوں۔ خواجہ، میں آپ پہلے کہہ چکا ہوں کہ خواجہ صفدر مرحوم، چودھری ظہور اللہ، خواجہ رفیق میرے سامنے شہید ہوئے، میں اس اگلی نسل سے نہ میرا رابطہ ہے، چودھریوں کا شجاعت میرے لیے قابل احترام ہے۔ اس کا آپ ٹائم تھوڑا رہ گیا نا، یہ فواد چودھری سے پوچھیں جی۔ بالکل نہیں، اتنا بولا نہیں ہے عمران خان، انشاءاللہ آرمی چیف اپنا وقت پورا کریں گے، اور جب وقت آئے گا اس وقت وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ 2 چیزوں کی میں تردید کر رہا ہوں، کوئی کہیں نہیں جا رہا، سارے اسلام آباد کے راستے کھلے ہیں، ہر صورت میں امن کو برقرار رکھیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کو ہاتھ میں لیں گے، چاہے اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ جی بیٹا، دیکھیں اگر وہ شام کو عمران خان صاحب کا جلسہ ہے، ہم نے مختلف راستے اور بھی بنا لیے ہیں۔ ایز اے انٹیریئر منسٹر میرا یہ فرض ہے کہ میں کوشش کروں کہ عدالت کے فیصلوں کو بھی احترام دیا جائے اور کوئی تصادم بھی نہ ہو، اور اگر تصادم انہوں نے کرنا ہے تو پھر بچ نہیں سکیں گے قانون کے دائرے سے، قانون حرکت میں آئے گا۔ میں پیدا ہوا تھا نا اسکول، جب الیکشن میں اسکول میں بھی قید ہو گیا تھا، میں نے اسکول کی بھی قید کاٹی ہے۔ یہی باتیں سنتے ہیں، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو فضل الرحمان کل دھکا دے رہا تھا، یہ نہ پیچھے ہی دھکا اس کو لگ جائے۔ اپنی عمر دیکھو تو دھکا دو نا۔ ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا ہے، ان کے انجن دھواں دے چکے ہیں۔ 70 سال سے یہ ملک کی سیاسی، جمہوری، اقتصادی اور اصولی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور جو لوگ وقت بتائے گا آپ کو، عمران خان اتنا مقبول ہو جائے گا کہ یہ طرز میں آپ کو پتا ہمیشہ کوئی سارے جتنے بھی یہ میری 15ویں وزارت ہے، کوئی الیکشن کا سمبل ایسا نہیں ہے جس پہ میں الیکشن نہیں لڑ سکا، قلم دوات سے لے کے سیب تک اور چاند تک۔ یہ وہ لوگ جو محتاج ہوتے ہیں، میں تو اللہ کا محتاج ہوں۔ لاسٹ کویسچن، ٹائم پورا ہو گیا۔ بہت سارے ہلکے سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے اپوزیشن جو متحرک ہوئی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ بچا لے گی؟ ایک بات یہ بتائیں، اور دوسرا یہ کہ تحصیل چیئرمین ہری پور واقع کینٹین پر کارخانہ بنا ہوا ہے، یہ ظاہر سرکار کا وہ بھی ہے۔ میں تحصیل ہری پور میرے انڈر نہیں آتی، عمران خان کو خدا بچائے گا، اور اگر وہ عدم اعتماد میں نہیں بچ رہا تو اللہ اس کو بہت عزت دینے جا رہا ہے، اس سے بھی بڑی عزت دینے جا رہا ہے، وہ 2 تہائی اکثریت سے ہے۔ اللہ کو کہتا ہوں، دیکھیں
اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے حالات کا تقاضا ہے کہ حکومت کنٹینیو کرے. لاسٹ کوسچن. اگر خبر آپ کے پاس ہے تو پھر میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے یہ کہا تھا جس نے مال کھایا کوئی بات نہیں، یہ حرام کا مال ہے، ان کے کون سے باپ کا مال ہے؟ یہ مقصود چپڑاسی کا اور مسرور کا اور پاپڑ والے کا اور دہی بھلے والے کا اور چاٹ والوں کے اکاؤنٹوں کا اربار پہ ہے. اگر کچھ ایمن نے لے لیا خیر ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ آنا ہے. شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کنٹرول روم قائم کر دیا، اب آج سے لے کے 4 تاریخ تک وہاں پر جا کے بات ہوگی، عمران صاحب کی اسپیچ ہو جائے، اس کے بعد وہیں سے اب ڈسکشن ہوگا. آپ کو آ کے میں ساتھ ہی بریف بھی کیا کروں گا. بلاول کو آخری وارننگ دے دی کہ عمران خان کی فیملی تک نہ پہنچے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے پاس اندر کی خبر ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملنے جا رہا. جی ہاں، عمران خان کو اللہ بچائے گا. شیخ رشید احمد نے صحافی کے سوال میں جواب میں کہا کہ عمران خان عدم اعتماد میں نہ بھی بچے تو اللہ ان کو بہت عزت دینے جا رہا ہے.